اور کوفہ تاریخ کے اعتبار سے ایک بڑی عظیم وادی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے گوشے اور بہت سارے جملات ہمارے یہاں آپ نے سنے ہیں کہ جو غلط نام کے ساتھ مشہور ہے۔ اگر کسی میں ہم کوئی ناحق پن یا زمین غصب کرنا یا جھوٹ بولنا یا حسد یا بغض یہ چیز دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً کوفی کہہ دیتے ہیں۔ لکھنؤ کے رہنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ کئی محلوں کو لکھنؤ میں کوفہ کہا جاتا ہے، اور ایک شعر بڑے زور سے پڑھا جاتا ہے، کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں میں انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ تو بہت ساری جگہ ہے کہ جو اس طریقے سے بیان ہوتے ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جو اپنا خطبہ بازار کوفہ میں دیا ہے، اس میں کوفیوں کے لیے بڑی ملامت کی ہے۔ شہزادی غدار، مکار، دغاباز شہزادی کے جملے ہیں۔ اے کوفیو تم مکار ہو، دغاباز ہو، یہ شہزادی کے جملے۔ اور شہزادی کے یہ جملے صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے کہ شہزادی نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی کہ یہ لوگ کوفی تھے، نہ، شہزادی بتانا یہ چاہتی تھی کہ جس فرد میں بھی اگر دغابازی پائی جاتی ہے، مکاری پائی جاتی ہے، وہ چاہے جس سرزمین پر رہتا ہو، وہ جس بستی میں رہتا ہو، اگر ایسی بستی ہے جس میں لوگ دغاباز ہیں، مکار ہیں، غدار ہیں، تو وہ بستی کوفہ ہی ہے۔ وہ بستی کوفے سے کم نہ، وہ چاہے کوفہ خود ہو یا کوفے سے چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان کی کوئی سرزمین ہو، جس بستی میں دغاباز ہیں، غدار ہیں، وہ کوفے سے کم نہیں ہے۔ شہزادی نے جو بیان تو کوفہ بڑی عظیم سرزمین، اور جس بار میں یہ چاہنے والے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں اور بڑے واقعات، اور ابھی بھی آپ مولانا حسین عباس صاحب سے باقاعدہ طور سے سن کے آ رہے ہیں کہ بڑی عظیم طریقے سے اپنی قربانیاں دی۔ پیغمبر مولا کائنات نے کہا تھا میسم میری محبت میں تمہیں شہید کیا جائے گا، کہا میرا زہ نصیب ہے، لہٰذا جس درخت پر جس سولی پر چڑھایا جانا تھا اس کو پانی دیا کرتے تھے۔ اور میسم کھجور فروش تھے، کھجور بیچا کرتے تھے، اور آج کا کوئی شاپنگ مال نہیں تھا کہ بہت بڑا ہم نے سمجھ لیا کہ شاپنگ بہت بڑا کاروبار تھا، اور جو ہے لوگ آتے تھے اس میں، نہ، ایک ٹینٹ لگا دیا کرتے تھے، اس میں 8-10 کلو کھجوریں ہوتی تھی اور وہ بیچتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی وقت ملتا تھا تو میسم کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور مولا جب آتے تھے، گرمی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اتنی گرمی نہیں، اس زمانے کی گرمی، تو مولا جب آتے تھے تو دیکھتے تھے میسم پسینے میں شرابور ہوتے تھے، تو مولا کہتے تھے میسم تم اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری دکان پہ ہم بیٹھے۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان تھا کہ جس کی دکان پہ آ کے امیر المومنین بیٹھتے تھے، کتنا خوش نصیب انسان تھا کہ جس کی دکان پہ آ کے مولا کائنات بیٹھتے تھے۔ اور مولا لوگ جب مولا کائنات آ جاتے تھے بازار میں، دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو لوگ دیکھتے تھے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں امیر المومنین، ہو سکتا ہے وہ ترازو ہٹا دیں کہ جس سے میسم دیتے ہیں، ابھی وہ کچھ کھجوریں نکالیں گے کہ جو خراب سی ہوں گی علی الگ کر دیں گے، جو صحیح کھجوریں ہوں گی وہ علی دیں گے۔ لیکن سب نے دیکھا کہ جس ترازو سے میسم دیتے تھے اسی ترازو سے امیر المومنین بھی دے رہے ہیں، کوئی کھجور الگ نہیں کی، یعنی میسم کی دکان میں کوئی کھجور خراب نہیں ہوتی تھی، یعنی میسم اس انداز سے کھجور بیچتے تھے کہ کسی کو خراب کھجور نہ بیچ سکے، یعنی معیار دکانداری بھی میسم بتا رہے تھے۔ اور امیر المومنین نے میسم کی دکان پہ بیٹھ کے بتایا کہ تمہیں کیسا دکاندار ہونا چاہیے اگر تم دکاندار ہو تو مولا کائنات وہاں بیٹھتے تھے، لوگ سوچتے تھے ترازو بدلیں گے، لیکن مولا نے کوئی ترازو کبھی بدلی نہیں۔ اور ایک روز تو میسم کو مولا نے بے حد انداز میں کہا کہ میسم گھر چلے جاؤ آرام کرو، لیکن میسم جانے کو تیار نہیں تھے، کہا نہیں میسم جائیے گھر اور آرام کریے گھر جا کر۔ تو میسم گھر چلے گئے، ابھی گھر پہنچے ہی چند لمحے آرام کر کے واپس آئے تو کیا دے گا، ساری کھجوریں جو تشت میں رکھی ہیں ایک سائل نے امیر المومنین کے آگے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، وہ ساری کھجوریں امیر کائنات نے اس کے دامن میں ڈال دی۔ میسم یہ دیکھ کے مسکرائے، اور مولا نے سبب پوچھا میسم یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا آج میں سمجھ گیا کہ یہ میری ساری کھجوریں حلال کی ہیں، اگر یہ حلال کی نہ ہوتی تو آپ انہیں کبھی ہاتھ نہ لگاتے، لہٰذا میں اس لیے۔ میسم کے چہرے کو دیکھ کے امیر کائنات مسکرائے، کہا مولا میرے مسکرانے کا سبب تو آپ نے پوچھ لیا، ساری قوت تو سمیٹ کے میسم نے سوال کیا مولا آپ کیوں مسکرائے؟
کہا میں اس لیے مسکرایا کہیں میسم تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ علی اور 2 روز میری دکان پر بیٹھ گئے تو اسی طریقے سے میری دکان تو ساری غریبوں میں لٹا دیں گے، فقیروں میں بانٹ دیں گے۔ کہا مولا آپ کے لیے اور میرا ایسا تصور ہو جائے، میری اولاد آپ پر قربان، آپ پر صدقے۔ بس اتنا کہا تھا، علی آگے بڑھے، اپنا دستے مبارک میسم کے ہاتھ پہ سر پہ رکھا۔ میسم نے فوراً پلٹ کے کہا مولا اپنا ہاتھ ہٹا لیجیے، اس لیے کہ میرے سامنے سے ماضی کے پردے ہٹ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے ہاتھ ہٹایا، اور اس کے بعد جب مولا کائنات اس دنیا سے گئے ہیں، اور وہی جو مولا کائنات نے تعبیر کی تھی، بیان کیا تھا کہ میسم تمہیں دار پر چڑھایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی، اور جب قید کر کے لائے گئے ہیں تو یہی کہا ہے دربار میں کھڑے ہو کے، میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا، میرا مولا مجھے پہلے ہی فرما کے چلا گیا، مجھ سے کہہ کے چلا گیا۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا دار پہ بھی چڑھایا جائے گا۔ کہا میسم کے ہاتھ بھی کاٹو، میسم کے پیر بھی کاٹو، لیکن میسم کی زبان مت کاٹنا، اس لیے کہ اس کے مولا نے کہا ہے، لہذا ہم اس کے مولا کی بات کو جھوٹا کر کے دکھائیں گے۔ دار پہ چڑھا دیا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، سب کچھ کیا، لیکن میسم کی زبان کو نہیں